اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور آج الحمدللہ ہم دوسرا پارہ سیقول اس کا آغاز کریں گے، اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 17 اور آیت نمبر 142 سے آغاز ہوگا۔ تو آئیے ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے اور قواعد کی دہرائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي سيقول السفهاء، یہاں پر بڑی مد لگی ہوئی ہے تو اس لیے یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من الناس، یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ ما ولاہم، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ عن قبلتہم، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قوف آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کانوا علیہا، کانو، کاف، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی آپ نے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کانو، نو، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو پہلے کا پر الف مدہ، نو پر واو مدہ، دونوں کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ علیہا، تو یہاں پر علی یعنی لام اور یا، یہاں پر یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے نرمی سے پڑھنا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، یہاں پر قل میں قوف حروف مستعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھیں گے، تو سامعین محترم یہاں پر آپ ذہن نشین فرما لیجئے، نوٹ فرما لیجئے کہ قل للہ، یہاں پر قل جو ہے قوف موٹا والا ہے اور حروف مستعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ اور اگر باریک والے کاف سے جو ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے اس سے اگر پڑھیں گے قل للہ، تو اس کا مطلب بنے گا کھاؤ، اور یہ بالکل غلط معنی بن جائے گا۔ تو اسی طرح سے سورہ اخلاص کے اندر بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر قل هو اللہ احد، تو وہاں پر اگر جو موٹا قاف حروف مستعلیہ والے اسے موٹا پڑھنا ہے تو اس کا معنی بنے گا قل هو اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص اس کو معاذ اللہ قاف موٹا والا نہیں پڑھتا بلکہ باریک والا پڑھتا ہے، ڈنڈی والا، قل هو اللہ، تو پھر اس کا بالکل غلط معنی بن جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ پھر معنی بنے گا کہ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، تو یہ بالکل غلط معنی بن جائے گا۔ اس لیے تجوید اور مخارج سیکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ قرآن مجید فرقان حمید جس طرح جس لہجے میں نازل ہوا ہے تو کم از کم حروف کو تلفظ کے ساتھ ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرنے کے اندر کامیابی حاصل کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی، یہاں پر یا مدہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر یا مدہ ہوگا، کھینچ کا پڑھنا ہے۔ من یشاء، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف یر ملون میں سے یا آ رہا ہے۔ یشاء، یہاں پر بڑی مد ہے، اس لیے آپ نے اسے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ الی صراط مستقیم، صراط، تو کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین آ رہی ہے، تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے میم آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ الی صراط مستقیم، آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، جَعَلْنَاكُمْ، یہاں پر اظہار شفوی ہے کہ کم جو میم ساکن آ رہا ہے اس کے بعد
حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام شفوی نہیں ہوگا اور نہ اخفاء شفوی ہوگا، بالکل اظہار شفوی ہوگا تو غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ چونکہ تنوین آ رہی ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة، یہاں پر قوف حروف مصالح میں سے موٹا پڑھیں گے، اس کے بعد حروف قلقلہ میں سے با آ رہا ہے ساکن ہے، تو اس لیے یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ كنت علیہا، كنت یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ إلا لنعلم من يتبع الرسول، من یتبع یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ممن ينقلب على عقبيه، ممن یہاں پر میم جو دوسری میم ہے اس کے اوپر تشدید ہے، اس لیے یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ بھی لگے گا اور غنہ بھی ہوگا، چونکہ ممن نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، اور پہلے میم مشدد تھی اس وجہ سے وہاں بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ان اللہ نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ بالناس یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ آیت نمبر 144۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ آیت نمبر 145۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، آیَةٍ ما یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے بیمار ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قبلتک یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، أَنْتَ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے۔ بِتَابِعٍ یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، بعضهم یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حرف قاف آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اذا لمن الظالمین، یہاں پر میم بھی آ رہی ہے جو گول دائرہ ہے وہاں پر اس کے اوپر چھوٹی سی میم بنی ہوئی، اور آپ دیکھیں گے کہ لیفٹ سائڈ پہ یہاں وقف لازم بھی لکھا ہوا ہے. تو وقف لازم کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے ضرور یہاں پر ٹھہرنا ہے. آیت نمبر 146. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. آیت نمبر 147. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا تكونن، یہاں پر واو مدہ ہوگا چونکہ نون واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. تکونن، تو نون مشدد ہے اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. تو آئیے رکوع نمبر 17 کی تلاوت تجوید اور مخارج کے ساتھ سماعت فرما لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ